دوستوں، آج سے 178 سال پہلے آئرلینڈ جب برٹش کی کالونی ہوا کرتا تھا تو یہاں آلو یعنی پوٹیٹو کو متعارف کرایا گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آلو وہاں کی پسندیدہ غذا بن گئی تھی۔ آئرلینڈ کی آدھی آبادی آلو بھی کھاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس پیسے کی کمی تھی اور یہ آلو جیسی سستی سبزی کھاتے تھے۔ دوستوں، آلووں کو آئرلینڈ میں اگانا بھی نہایت آسان تھا۔ دوستوں، آئرلینڈ میں ہر انسان روزانہ تقریباً 5 کلو آلو کھاتا تھا۔ شدید سردیوں میں تو ان کا گزارا زیادہ تر آلوؤں پر ہی ہوتا تھا۔ آئرلینڈ کا 80% کھانا آلوؤں پر ہی مشتمل ہونے لگا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ آئرلینڈ ایک ہی سبزی پر ڈیپینڈ کر رہا تھا اور یہیں پر مسئلہ پیدا ہوا۔ یہ سال تھا 1845 کا، جب آلوؤں کی فصل میں ایک بیماری پھیل گئی۔ یہ بیماری بارش کے بعد پھیلنے والے کیڑوں سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے آلو اندر سے بالکل کالے پڑ جاتے تھے۔ ان خراب آلوؤں کو کھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ان آلوؤں کو پکایا بھی جاتا تو ان میں سے اتنی بدبو آتی کہ وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور جو لوگ ان آلوؤں کو کھاتے تھے وہ بیمار پڑ رہے تھے۔ اس وجہ سے آئرلینڈ میں قحط پڑ گیا اور غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں غذائی قلت پوری کرنے کے لیے امریکہ سے مکئی یعنی کہ کارن بھی منگوایا گیا، لیکن یہ غریب لوگوں کی قوت خرید سے باہر تھا اور اتنا جلدی کسانوں کے لیے کوئی دوسری سبزی اگانا بھی بہت مشکل تھا۔ متاثر لوگوں کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، اور اس دوران ہر انسان کے لیے گوشت اور مچھلی کھانا بھی مشکل تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آئرلینڈ برٹش کی عملداری یعنی اس کے قبضے میں تھا، اور حکمرانوں کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ حکمران برٹش تھے اور عوام آئرش تھی۔ یہاں تک کہ اس قحط میں بھی مٹر، شہد اور لوبیا وغیرہ جیسے غذائی اجناس برٹین جا رہے تھے، یعنی غریب لوگوں کے لیے آئرلینڈ میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ 1847 میں آئرلینڈ میں فوڈ کچن بھی کھولے گئے۔ یہاں غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، لیکن ان کو بھی جلد بند کر دیا گیا۔ دوستوں، یہ قحط 7 سال تک جاری رہا، 1845 سے 1852 تک۔ اس قحط کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، چوریاں آئرلینڈ میں عام ہو چکی تھی۔ دوستوں، 10 لاکھ سے زائد لوگ آئرلینڈ چھوڑ گئے تھے۔ آئرلینڈ اس وقت قحط کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ 1852 میں جب آلو کی فصل دوبارہ صحیح طرح سے تیار ہونے لگی تو یہ قحط ختم ہو گیا، لیکن آئرش لوگ سمجھ چکے تھے کہ ایک سبزی اتنے بڑے پیمانے پر اگانے کی انہیں کتنی بڑی سزا ملی ہے، اور یہ آئرلینڈ کی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ ہے۔